کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ایک ہی گھر میں رہنے والی دو خواتین اس گھر کے لیے سکون بھی بن سکتی ہیں اور اس گھر کے لیے کڑی آزمائش بھی؟ جی ہاں، یہاں میں بات کروں گی ساس اور بہو کے خوبصورت اور بہت ہی نازک رشتے کی۔ اگر آپ بھی ساس یا بہو ہیں تو میری یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اینڈ تک میرے ساتھ جڑی رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ویلاگ میں مسز خٹک کا پیار بھرا سلام، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک اور نیا خوبصورت دن دکھایا۔ امید کرتی ہوں کہ میری تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ تو میری بہنوں، اس رشتے کو جوڑنے کے لیے جتنی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور جتنی تیاریاں کی جاتی ہیں، یہ تو بہت ہی پیارا اور خوشیوں بھرا پہلو ہوتا ہے، لیکن اگر بعد میں سمجھداری سے کام نہ لیا جائے تو پھر یہی رشتہ جو اتنی گرم جوشی سے جوڑا جاتا ہے وہ آگے چل کر آزمائش بن جاتا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں ساس کی، کیونکہ انہوں نے ایک عمر گزاری ہوتی ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ سے بہتر واقف ہوتی ہیں۔ میری بہنوں، ساس صرف ایک ساس یا پھر رشتے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ماں بھی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی گود میں بیٹا دیتا ہے تو تب سے وہ اپنے بیٹی کی شادی اور بہو لانے کے خواب دیکھنا شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت ہی چاہت سے پالتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بیٹے کو کسی اور کے یعنی بہو کے حوالے کرتی ہے تو اس کے دل میں ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں اس کا بیٹا اسے دور نہ ہو جائے، اور یہی خوف اس کے اندر سختی پیدا کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات اس کا لہجہ بھی سخت ہو جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا لہجہ سخت کرتی ہے۔ اکثر بہوؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت پیار اور لاڈ سے پالتی ہے، لیکن بہو کے لیے اس کا رویہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس بات پر بھی غور کریں کہ جب عورت ماں ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو بہت ہی لاڈ سے پالتی ہے، یہ سوچ کر کہ بیٹیوں کے لاڈ نخرے تو ماں باپ کے گھر ہی اٹھائے جاتے ہیں، آگے جا کر خدا جانے انہیں کیسی زندگی گزارنی پڑے۔ لیکن جب یہی ماں ساس بنتی ہے تو اس کے اندر خود بخود سختی آ جاتی ہے، کیونکہ انہیں ایک نرم و نازک بیٹی کی نہیں بلکہ ایک مضبوط بہو کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسی بہو یا پھر ایک ایسی عورت کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا گھر سنبھال سکے، اس کے آنے والی نسلوں کی تعمیر کر سکے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس گھر کو انہوں نے کیسے جوڑ جوڑ کر بنایا ہے، تو اب اس گھر کے لیے انہیں ایک مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سخت بن کر اپنی بہو کو مضبوط بنانا چاہتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکے اور اس کا گھر بکھرنے سے بچ جائے۔ اور اگر بہو کی بات کی جائے تو ایک بہو جب اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آتی ہے تو وہ صرف اپنا سامان نہیں لاتی بلکہ اپنے خواب، اپنی امیدیں اور ایک نئی سوچ لے کر آتی ہے۔ اس کے لیے بیوی بننا، بھابھی بننا اور بہو کہلانا ایک بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اس گھر کو اور گھر میں رہنے والوں کو اپنا بنانے کی پوری کوشش کرتی ہے، اور اگر اس کوشش کے صلے میں اسے تھوڑی سی محبت مل جائے تو وہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ایک سمجھدار بہو وہ ہوتی ہے جو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھے، بلکہ کچھ ناگوار باتوں کو نظر انداز کر کے دل جیتنے کا ہنر جانتی ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساس سسر کو والدین جیسا رتبہ دے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تو کم از کم انہیں گھر کا بڑا سمجھ کر ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، اور ساس کو گھر کی بڑی سمجھ کر کبھی کبھی ان سے مشورہ بھی لے لیا کرے، کبھی ان کی تعریف کر دیا کرے، اور اکثر ان کے ساتھ بیٹھ کر گھر کے معاملات پر بات چیت بھی کرے، اور کبھی کبھی ایک کپ چائے ان کے ساتھ بیٹھ کر پی لیا کرے، اور یہ بھی سوچے کہ اگر وہ کسی بات پر سختی کرتی ہیں تو یقیناً ان کے بھلے کے لیے ہی کرتی ہوں گی۔ اس لیے اگر ان کی کوئی بات سخت لگے تو کبھی بھی اسے دل پر نہ لیں، کیونکہ جن گھروں میں ساس نہیں ہوتی وہاں خاندان کی ہر عورت
उस बहू की सास बनने की कोशिश करती है। इसलिए ऐसे वक्त में खामोशी, सब्र और नरम लहजा वो हथियार हैं जो हर दिल को जीत सकते हैं। यकीन करें, छोटी छोटी बातों से दिल के फासले मिट जाते हैं। जैसे बहू को समझने की जरूरत है, ऐसे ही सास को भी चाहिए कि वो बहू को बेटी नहीं तो कम से कम घर का एक अहम फर्द समझने लगे। तो यकीन जाने घर की आधी लड़ाइयाँ खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो माफ कर देता है असल में वही बड़ा होता है। अगर सास और बहू दोनों ही एक दूसरे को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना समझें तो घर में कभी भी तलखी नहीं आएगी। याद रखें, इज्जत मोहब्बत को जन्म देती है और मोहब्बत रिश्तों को हमेशा जिंदा रखती है। आखिर में इतना कहूँगी कि सास और बहू के रिश्ते को अपने लिए आजमाइश ना बनाएं। अगर दोनों थोड़ा सा झुक जाएं तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। और मेरी बहनों, हो सकता है कि मेरी सुनने वाली बहनें मेरी बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये एक हकीकत है कि मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और यकीन जाने इन 26 सालों में मेरी और मेरी ममानी जान यानी मेरी सास अम्मी की कभी भी अनबन नहीं हुई। ना कभी मेरी सास अम्मी ने मेरे साथ गुस्से भरी आवाज में बात की और ना ही कभी मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी की। वो दोस्तों की तरह मेरे साथ बैठकर अपनी बात करती हैं और मेरी बातें सुनती हैं। वो हमसे थोड़ा दूर रहती हैं, लेकिन अक्सर वो हमारे घर आकर रहती हैं और अक्सर हम भी उनके पास जाकर रहते हैं। लेकिन अगर आपस में मोहब्बत हो तो नजदीकी या दूरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ना झगड़ने वाले लोग करीब रहकर भी नहीं झगड़ते और झगड़ने वाले लोग अगर 1 घंटे के लिए भी आपस में मिलें तो वो लड़ाई करने का कोई न कोई पहलू निकाल ही लेते हैं। क्योंकि मेरी सोच ये है कि मेरे शौहर मेरे लिए हर हस्ती से बढ़कर हैं और मेरी सास अम्मी तो मेरे शौहर की माँ है, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। इसलिए मैं कभी भी उनके साथ कोई भी बदतमीजी करने का सोच भी नहीं सकती। मेरी बहनों, रिश्ते हमेशा एहसास से निभाए जाते हैं। जहाँ एहसास जिंदा हो वो घर जन्नत बन जाता है। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें। इजाजत चाहती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको समझदारी से प्यार भरी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और मेरी ममानी जान को सेहत भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।